بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. شرمان دی چکم دی کوئی ضرورت نہیں، کھل ڈل کے پڑھو حضور علیہ السلام و درود و سلام. اللہ تعالی حضور دے قدماں وچ جا کے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے. بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک یا شفیع المذنبین. اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار قلب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. جدا دل چاہتا ہے نا میرے گھر چ حضور دے آن دے نال چراغا ہو جائے، وہ ذرا اپنی محبت دا ضرور اظہار کرے. محبت دا اظہار کرنے چ کنجوسی بخیلی نہیں کی جاتی. پیسے خرچ کرنے وچ کنجوسی ہو سکتی ہے، مال خرچ کرنے وچ کنجوسی ہو سکتی ہے، لیکن جس نال محبت ہوندی ہے نا او دا اظہار کرنے وچ کنجوسی نہیں ہوندی. اور جے محبت دا اظہار کرنے چ کنجوسی کرے نا تے پھر ویکھن والا کہندا ہے اینوں اپنے محبوب نال کامل محبت نہیں ہے. گل دی سمجھ آئی ہے نا؟ ایسرا نہ بیٹھو، میں تمہیں سنان واسطے کچھ بیٹھا وا تے تسی کسے تھان تے پہنچن واسطے نہ اتنے بیٹھو. ذرا ہوش نال بیٹھو، بے ہوش ہو کے نہ بیٹھو. میں خود بھی جاگنا تے تمہیں بھی جگا کے رکھنا چاہنا وا. تمہیں میں سوان واسطے نہیں اتنے بیٹھا، تمہیں میں جگان واسطے بیٹھا وا. بلکہ اے ساڈے سنگی ساتھی جانتے نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال مینوں محلہ فیض علم ٹاؤن وچ آندیاں ہویا تقریباً 29 سال ہو چکے ہیں. تے 29 سال ایک بندے نوں ایتھے آندیاں ہو جان تے تسی پھر بھی وہ سامنے بہ کے سو جاؤ تے اے سمجھو کہ نامناسب گل ہے. 30 سال شروع ہو گیا ہے، 29 سال مکمل ہو گئے ہیں تے تسی 29 سال میریاں تقریراں سنن دا یہ ثبوت نہیں دینا کہ اج تو سردی پی پیندی ہے تے تھلے بھی سن ہو جاوے
اتوں سردی آ رہی ہے، تھلے عشق مصطفیٰ دی گرمی پیدا ہونی چاہیے. ٹوواں کدی کدی چلو لا لیا جی. میں یہ نہیں کہتا کہ تسی اکا مکا نہیں لانی، کیونکہ میں بھی ٹو لا کے بیٹھا ہوا وا. کدی کدی لا لیا جی، کوئی ایسی گل نہیں. نوجوانوں اللہ تعالیٰ ہو تندرستی عطا فرمائے. تے نوجوان ہو کے اگر ٹو لا لیں تو سمجھو ڈالڈے کی ہوتی تو نہیں کر رہے. دیسی گھی ہوتے ویسے ہی اج کل نہیں ملتا. تے جڑا ملتا ہے نا وہ ذرا عزت رکھیا جے، وہ لاج رکھیا جے. تے تانوں اللہ تعالیٰ جوانیاں چ برکت عطا فرمائے. تے میں تانوں زیادہ دیر تک بٹھانا بھی نہیں چاہتا. جنہ بھی ٹائم بیٹھنا وے ذوق نال، شوق نال، پیار نال، محبت نال، دیوانگی نال، مستانگی نال بہنا. اس طرح بہنا وے جس طرح صحابہ کرام حضور دی محفل وچ بہندے ہوندے. صحابہ کرام حضور دیاں گلاں وچ اس قدر محو مستغرق ہو جاندے سن کہ انہاں دی سراں اُتے آ کے پرندے بھی بہ جاندے سن. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی ہوندا کہ کدوں آ کے بیٹھے نے تے کدوں اٹھ گئے. اینی ایک حضور دیاں گلاں وچ محو مستغرق ہو جاندے سن. ہن گل دی سمجھ آ گئی ہے. میں ہوں تمہیں پھر اس تھان سے لیا جتوں میں شروع ہوا تھا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے ہونا تے گھر وچ اللہ تعالی دے نور دا چانن لگ جاندا. بلکہ ایک صاحب محبت کہندا ہے کہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے. آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے. مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. میں بڑے بڑے محلہ وچ گیا ہاں، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں چ گیا ہاں، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں چ گیا ہاں. چپساں پئیاں سن، ٹیلاں لگیاں سن، کلین بچھے ہوئے سن. حافظ صاحب تسی ہن کسی نوں مس کال نہ کرنا شروع کر دیا جی. بند کر دیو، آف کر دیو، کوئی گل نہیں، بند کر دیو. ٹیلاں لگیاں ہون، چپساں پئیاں ہون، کلین بچھے ہون، نرم تے گرم بسترے ہون، عالی شان محل ہون. تے اے جلوہ مینوں اوتھے بھی نظر نہیں آیا جتھے جڑا جلوہ مینوں میری قبر وچ نظر آوے. آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے. مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. ایسا دا جلوہ و دعا دا چہرہ و لیل دیاں زلفاں، حامیم دے کنڈل، یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں، ول فجر دی پیشانی، تاہا دی جبین، وارفانا لکا ذکر دا تاج، علم نشرہ دا سینہ، یداللہ دے ہاتھ. منو کسے محال چ نظر نہیں آئے. اگر نظر آؤں گے تے بخاری شریف دی حدیث سے پا کے اپنی قبر میں جا کے نظر آؤں. بولو کتنے نظر آؤں گے؟ اپنی قبر وچ نظر آؤں گے. جدو فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اوے قبر والیا اے نورانی چہرے والے دے بارے تو دنیا تے کی عقیدہ رکھدا ہوندا ہے؟ کی کہندا ہوندا ہے؟ بشر کہندا سا کہ نور، نیڑے کہندا سا کہ دور. بشر کہندا سا کہ نور، نیڑے سمجھدا سا کہ دور. جے آکھے دور، فرشتے کہن گے پاگلا خیال کر تیرے کول کھڑوتا ہے، ہجے بھی کہنا دور ہے. تے جے آکھے بشر ہے تے تیری قبر کدے نور نال منور ہو گئی، کدے نور نال منور ہو گئی ہے. خوش نصیبو دنیا دے اوتے کسے نو حضور دا خواب وچ دیدار ہوندا ہے، کسے نو نہیں ہوندا. خوش نصیبی اگر ہو جاوے تے اور کسے نو مرد وقت بھی حضور دا دیدار ہوندا ہے تے کسے نو نہیں ہوندا. لیکن بخاری شریف دی حدیث سے پاک چاہندا ہے تے پکا یقین، پختہ یقین، لوہے دوتے لکیر ہے کہ قبر وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار مسلمان نو بھی ہوے گا تے کافر نو بھی ہوے گا. حضور کافر دی قبر وچ بھی تشریف لیاون گے تے مسلمان دی قبر وچ بھی تشریف لیاون گے. فرق یہ ہے کہ کافر آکھے گا مینوں نہیں پتا، کافر آکھے گا
مینو لا ادری میں نہیں جانتا، کافر آکھے گا میں نہیں جانتا، تے مسلمان کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، فرشتے کرے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب فرشتوں کیوں اٹھوں، مرے کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رضا کے، مرے کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رضا کے واسطے۔ قبر وچ گل یقینی ہے، قبر وچ گل پکی ہے کہ قبر وچ ساڈے آقا ساڈے مولا حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے تے جیوندیاں حضور ساڈے گھر بھی تشریف لے آون، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیوندیاں حضور ساڈے گھر وچ تشریف لے آون، حالت بیداری وچ یا عالم رویا دے وچ، سبحان اللہ، خواب وچ آ جان پھر بھی سبحان اللہ، تے جے جاگدے آ جان تے پھر بھی سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیداری وچ تشریف لے آؤ، اے بھی کوئی شک والی گل نہیں، اے بھی کوئی شبے والی گل۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ شخصیت نے جنہاں نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حالت بیداری وچ 75 مرتبہ دیدار ہویا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ممکن ہے حالت بیداری وچ اس وقت بھی حالت بیداری وچ حضور دا دیدار ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جن نے مینو خواب وچ ویکھیا انہوں تبیراں پوچھن دی لوڑ نہیں، انہیں مینو ہی ویکھیا ہے۔ شیطان ابا بن کے آ سکتا ہے، شیطان اما بن کے آ سکتا ہے، شیطان بہن بن کے آ سکتا ہے، شیطان بھرا بن کے آ سکتا ہے خواب وچ، شیطان دھی بن کے آ سکتا ہے، شیطان پتر بن کے آ سکتا ہے، شیطان دوسرا دوست بن کے آ سکتا ہے، شیطان کوئی زنانی بن کے آ سکتا ہے، شیطان کوئی دوست بن کے آ سکتا ہے، لیکن شیطان مصطفیٰ بن کے نہیں آ سکتا۔ ساری شکلوں شیطان اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل شیطان اختیار کر سکتا۔ سارے مل کے بولو، میں ذرا کوئی نقطہ واضح کرنا چاہنا وا، شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن شیطان مصطفیٰ دی مثل، بولو شیطان حضور دی مثل ہے، شیطان حضور دی مثل نہیں بن سکتا۔ کون نہیں بن سکتا؟ شیطان ہے، یہ بھی نہیں تسی گل سمجھے، شیطان حضور دی مثل، حضور نے فرمایا ہر شکل اختیار کر کے شیطان خواب آ سکتا ہے، لیکن شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ مینوں خواب ویندا وے، وہ اپنے خواب شک نہ کرے، وہ حقیقت میں بھی مینوں ویکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کر سکتا۔ جڑا بندہ یہ کہندا ہے کہ میں نبی ونگر ہاں، نبی میرے ونگر ہے، میں نبی مثل دی مثل ہاں، نبی میری مثل ہے، نبی بھی بشر میں بھی بشر، نبی دا بھی دوہی ہاتھ میرے بھی دوہی ہاتھ، نبی دی بھی دوہی اکھاں میری بھی دوہی اکھاں، نبی دا بھی دوہی کان میرے بھی دوہی کان، نبی دا بھی دوہی پیر میرے بھی دوہی پیر، نبی نہیں کھاندا میں بھی کھاندا، نبی نہیں پیندا میں بھی پیندا، نبی نہیں سوندا میں بھی سوندا، نبی نے بیاہ کیتا میں بھی بیاہ کیتا، فرق تے کوئی بھی نہیں۔ سمجھو شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور نے کی فرمایا؟ شیطان میری شکل اختیار، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔
تے جڑا بندہ اج دعویٰ کردا وے شیطان نبی ساڈی مثل یا نبی میری مثل اسی نبی دی مثل ہاں یا نبی ساڈی مثل ہے نبی ساڈے وغیر ایک بشر ہی ہے وہ کدے نقشے قدم دے اوتے وے شیطان دے نقشے قدم دے اوتے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بشر مننے ہاں مگر بے مثل و بے مثال بشر مننے حضور دا ظاہر بشریت ہے حضور دی حقیقت نور فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک مینوں حالت بیداری وچ نہ ویکھ لوے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماؤندیاں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت ام سلمہ ام المومنین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی اما جان نبی پاک نے صلوات و سلام دا فرمان ہے جن نے مینوں خواب وچ دیکھیا انہوں قبیلہ پوچھن دی لوڑ نہیں او مرن تو پہلے مینوں حالت بیداری وچ بھی ویکھے گا تو جناب ام سلمہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اما جی اج مینوں خواب وچ نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہویا ہے اج مینوں خواب وچ حضور دا دیدار ہویا ہے اج مینوں خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی ہے تے میں کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو حالت بیداری وچ ویکھاں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تے مثال ہو گیا ہے تے میں حضور نو کس طرح حالت بیداری وچ ویکھاں گا جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر گئی جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا شیشہ لے آندا او آئینہ لے آندا جڑا آئینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہوندے سن اپنا چہرہ ویندے سن اپنا عکس ویندے سن اپنا پرتاؤ ویندے ہوندے سن جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے فرمایا اے شیشہ دیکھو اور شیشہ جدوں ویندا ہے تے اونوں کی نظر آوندا ہے جدوں بندہ شیشہ ویندا ہے تے اونوں کی نظر آوندا ہے اپنا منہ نظر آتا ہے یہ نہیں کبھی ہو سکیا کہ شیشہ میں ویکھا مینوں مولانا نواز صاحب کا منہ نظر آ جاوے شیشہ میں ویکھا مینوں حافظ مظفر کا منہ نظر آ جاوے یا یہ شیشہ ویکھن تے جاوید القادری کا منہ نظر آ جاوے یہ کبھی نہیں ہو سکیا شیشہ کوئی ویکھے تے منہ کسے کا نظر آوے اج تک کسی کو سنیا ہی نہیں اج تک کسی کو سنیا ہی نہیں جہاں سنیا ایک یہ سی کہ شیشہ جڑا بندہ ویندا ہے انہوں اپنا منہ نظر آتا ہے انہوں اپنا چہرہ نظر آتا ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے شیشہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ مبارک حضور کا شیشہ دیکھو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شیشہ دیکھا چاہیے کہ ایسی اپنا منہ نظر آتا اپنا چہرہ نظر آتا اپنا عکس نظر آتا اپنا پرتاؤ نظر آتا لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مینوں شیشے میں تو اپنا منہ نظر نہیں سی آیا مینوں تو ہاتھ کا چہرہ نظر آ گیا اور پچھلے بولو سارے اس کے بعد مینو اپنا چہرہ نظر نہیں آیا مینو اپنا منہ نظر نہیں آیا مینو بدوہا کا چہرہ نظر آ گیا شیشے وچوں مینو ولیل دیا زلفاں نظر آ گئی شیشے وچوں مینو حامیم دے کنڈل نظر آ گئے شیشے وچوں مینو یاسین دے سر دیا لڑیاں نظر آ گئی شیشے وچوں مینو علم نشرا کا سینہ نظر آ گیا شیشے دے وچوں مینو والا فاغا لاگا ذکر دا تاج نظر آ گیا تے ویکھ کے آپ نے فرمایا ایڈا سونا چہرہ ایڈا پیارا چہرہ سونا مکھ مبارک ہے جنوں اللہ تبارک و تعالی نے سرنگا میں پیا جنوں نبی بھی سرا دے رہے ولی بھی سرا دے رہے غوث قطب ابدال قیامت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے بارے لوگ کہندے رہن گے کہ سب سونیا تو سونا اے چہرہ زوردہ سب سونیا مدینہ باغ لا جاوے سب سونے تو سونا چہرہ محبت کا اظہار کرنے میں بخل تے کنجوسی
کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. مل کے بولو سب سونے تو سونا چہرہ سب سونے تو سونا چہرہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سب سونے تو سونا چہرہ دعوتاً اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سب سونے تو سونا چہرہ اے سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا جلوہ صدا تکیا نصیبہ والیا جلوہ. اور نصیبہ والے میں کے ذکر مصطفیٰ کر لو تکیا نصیبہ والیا جلوہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جنہاں دے نصیب چمکے رکھو سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. تکیا نصیب والیا جلوہ صدا تکیا نصیب والیا جلوہ. مکے کا تو پھیرے پکار پہ گئی والی دعا جہان دا آیا ہے. مکے کا تو پھیرے پکار پہ گئی والی دعا جہان دا آیا ہے. بدوہا چیرا واللیل زلفا کسے ماگر ماں والی جایا ہے. او دے حسن دی چال نہ جائے چلی حسن والیا مکھ لکایا ہے. جدو ٹردا تے کر دی زمین سجدے شجر و حجر نے سیس نوایا ہے. جتھے کئی خدا سن جھوٹے آگے چندہ اٹھے توحید دلایا ہے. کیوں نہ خوشیاں ظہوری منون سارے کملی والا تشریف لے آیا ہے. تکیا نصیب والیا جلوہ تکیا نصیب والیا جلوہ. کون آیا اج دنیا اتے ہویا گلی گلی روشنایا. لوہیاں والا محلہ علی اصغر کلونی دے کئی مکانہ اتوں کمکمے لے بھی گئے نے. تے جدوں اسی محلہ فیض علم ٹول وچ داخل ہوئے سن تے کئیاں سنیاں دیاں چھتاں تے مکاناں تے ہجے بھی چراغا ہویا ہوا. کون آیا اج دنیا اتے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا. جس نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دوہایا. آدم لال حلیمہ لے گئی اتمل دیا رہ گیا دایا. تکیا نصیب والیا جلوہ رضا تکیا نصیب والیا جلوہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے مینوں شیشے وچوں اپنا منہ نظر آؤں دی بجائے والضحیٰ دا چہرہ نظر. تے حدیث پاک
حدیث پاک دے وچوں مینوں حقانیت تے سچائی تے صداقت نظر آ گئی. صدقتا یا رسول اللہ, تسی سچ فرمایا ہے. یا رسول اللہ تسی بولو بولو تسی سچ فرمایا ہے. زمین دے اوتے تارا نہیں ہو سکتا, آسمان دے اوتے قبر نہیں ہو سکتی, زبان دے وچ ہڈی نہیں ہو سکتی, تے مصطفیٰ دی زبان وچ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ او زبان ہے جس زبان وچوں اللہ دا قرآن نکلدا ہوے, میرے تے تیرے آقا دا فرمان نکلدا ہوے. یہ او زبان زبانے وما ینطق عن الہوا ہے جس زبان دے وچوں جے نکلدا ہوے تے اللہ تعالی دا قرآن نکلدا ہوے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پڑھو سارے مل کے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کس غیر دا بیان چنگا دائی نہیں, کس غیر دا بیان چنگا غیر دا بیان کی غیر دا بیان اے کام نہیں کرنا چاہیے, کمکمے نہیں لانے چاہیے, جھنڈیاں نہیں لانیاں چاہیے, محفل نہیں سجانی چاہیے, گھر وچ مہمانوں نہیں بلانا چاہیے, محفل میلاد نہیں کرنی چاہیے, شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے, فضول خرچی ہے, یہ وہ ہے. یہ کدا بیان ہے بولو غیر دا. بولو کدا بیان ہے غیر دا. سانو غیراں دا بیان چنگا نہیں لگدا. سانو بیان کدا چنگا لگدا ہے؟ حضرت بلال حبشی دا بیان چنگا لگدا. سانو بیان چنگا لگدا ہے تے حضرت عمار ابن یاسر دا بیان چنگا لگدا ہے. حضرت عمار ابن یاسر مکہ المکرمہ وچ نبی پاک نے صلوات والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ تسی نبی ہو؟ فرمایا ہاں. پڑھاؤ کلمہ. نبی پاک نے صلوات والسلام نے کلمہ پڑھایا, حضرت عمار ابن یاسر مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھتے 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 گھر گئے تے گھر جدوں گئے تے بچیاں نے سنیا نا ساڈے ابو جی کی پڑھتے نے پے, سونا پیارا نام جپدے نے پے. ابو جی کی ہے؟ فرمایا ساڈے نبی دا کلمہ ہے. ابو جی سانوں بھی پڑھا دو. باپ نے پتراں نوں کلمہ پڑھا دیتا. تے بچے تانوں پتہ نا گلاں باتاں ایویں کردے 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 باہر نکل جاندے نے. اودوں کفر دا بڑا زور سی, اودوں کفر دا بڑا زور سی مکے دے وچ. تے عمار ابن یاسر دے بچے کلمہ پڑھدے 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 باہر گلیاں بازاراں وچ چلے گئے. کافراں نوں لگا پتہ یہ بچے مسلماناں دے نبی دا نام لیندے نے پے تے گلیاں تے بازاراں وچ مکے دیاں گلیاں بازاراں وچ نام پہ لیندے نے. بچیاں تے سختی کیتی, بچیاں تے جبر و تشدد کیتا, بچیاں نوں ماریا, بچیاں نوں کٹیا, جبر و تشدد کیتا, ظلم و ستم کیتا, حتیٰ کہ عمار ابن یاسر دے بچیاں نوں شہید کر دیتا. کافراں نے بچیاں نوں شہید کر دیتا. بچے ہوئے شہید. حضرت عمار ابن یاسر نوں پیغام پہنچیا تواڈے بچیاں نوں کافراں نے شہید کر دیتا وے. کنا کیتا بولو؟ کافراں نے کی کیتا؟ شہید کیتا. کیوں کیتا وے؟ نبی دا کلمہ پڑھدے سن, نبی دا نام لیندے سن, نبی دا ذکر کرتے سن. اے ذکر مصطفیٰ دی وجہ تو کافراں نے تواڈے بچیاں نوں شہید کر دیتا وے. آپ نے فرمایا بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے کائے بچی کرن اجالا پر اینا تو ودے کے مینوں او کالیاں بیان چنگا یار بیان ہے نا. اے نہیں کرنا چاہیے, جلوس نہیں کرنا چاہیے, ملاد نہیں منانا چاہیے. اسی کی کریے؟ وہ کسی نے پوچھا نا
کوئی تویز وغیرہ کرانے واسطے بی بی گئی، جا کے پوچھا مولوی صاحب تسی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آن دی خوشی وچ گئے، تسی نہیں میلاد دی خوشی وچ گئے؟ مینوں نہیں یہ کام چنگا لگدا، دسو اسی اج کی کریے؟ ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے، اسی میلاد منائیے یا وفات منائیے؟ کی کریے؟ اسے دن میلاد ہے، اسے دن وفات ہے، تے دونوں کاماں وچوں کی کام کریے اسی کہنے چلو میلاد نہیں مناوندا، کوئی تے کام کر، کسے کھاتے تے پے سنی میلاد مصطفیٰ دا جلوس کر دینے، تو راج پھوڑی پا کے بیٹھ جایا کر، آن جان والے بندے نو آکھیا کر مل کے اچھا جی بھائی جی اللہ منظور سی، وہ کسے کھاتے تے پو کوئی نہ کوئی کرو تے صحیح، تے جے تسی وفات بھی نہ مناؤ میلاد بھی نہ مناؤ تے تسی ہے کہڑی قسم ہو پھر؟ لیکن یاد رکھو میں ذمہ داری دے نال اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال 29 سالہ دورے خطابت دا میں اج تہاڈے سامنے رزلٹ پیش کرن لگا وا۔ کوئی بندہ، کوئی مفتی، کوئی قاضی 12 ربیع الاول شریف نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات نہیں ثابت کر سکتا۔ ربیع الاول شریف دی 12 نو حضور دی وفات کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا۔ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ثابت کر سکنے کہ حضور دی ولادت ہوئی تے 12 ربیع الاول شریف نہیں جی، ایک روایت کے مطابق 9 نو ہی ہے۔ میں کہا چلو 9 نو بھی کڈو، تسی 9 نو کڈو، اسی 9 نو بھی تھوڑے نال کڈو صحیح، تسی حضور دی خوشی کرو صحیح، پاوے 9 نو کرو، اسی 9 نو بھی کرن نوں تیار ہاں۔ 9 دی وجہ سے سارا مہینہ ہی حضور دی خوشی کرتے، لیکن تحقیقی نقطہ میں تہاڈی خدمت پیش کر جاواں۔ جس پہلے نمبر تے پہلا جواب سنو، جس دن نبی دی پیدائش ہوے اسی دن نبی دی وفات ہوے وہ غمی دا دن نہیں ہوندا، وہ خوشی دا دن ہوندا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث پاک، بخاری شریف دی حدیث پاک، اور بھی بڑیاں حدیثاں چ لکھیا ہے، روایت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں جمعے دا دن تواڈے واسطے عید دا دن، بے شک بولو جمعے دا دن تواڈے واسطے عید دا دن ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جمعے والے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش بھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے۔ ہن جمعے والے دن آدم علیہ السلام دی پیدائش بھی ہوے، جمعے والے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات بھی ہوے تے کی کرنا چاہیے؟ بولو کی کرنا چاہیے؟ او کام کرنا چاہیے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا غمی کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی فوت ہوندی غمی کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جمعے دا دن تواڈے واسطے عید دا دن۔ بولو کی ہے؟ جمعے دا دن تواڈے واسطے، تے جے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا وہی دن وفات دا، وہی دن ولادت دا، تے ساڈے واسطے کی ہے؟ عید دا دن۔ تے جس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہون اسی دن وفات ہوے ساڈے واسطے حدیث مصطفیٰ دے مطابق عید دا دن ہے۔ تے جس دن امام الانبیاء دی ولادت ہوے اگر اسی دن وفات ہوے ساڈے واسطے ساری عیداں نالوں وڈی عید ہے۔ ہن سنو دوجا جواب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات سوموار نو ہے وے، میرا بھی اتفاق ہے، تہاڈا بھی اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر دا اتفاق ہے کہ حضور دی وفات سوموار والے دن ہے، لیکن 12 ربیع الاول شریف نو نہیں، ولادت 12 نو ہے وے، وفات 12 نو، بولو وفات 12 نو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وفات سوموار والے دن ہے۔ دن دے اوتے سب دا اتفاق ہے، تاریخ دے اوتے سب دا اتفاق نہیں۔ ہن میں تقسیم جڑا تہاڈوں کر کے سناواں، سنیو دل دے کنا دے نال مسئلہ سن لو، اگر کوئی چونکے چراچے کیوں کیسے وغیرہ وغیرہ کہندا ہے تو تسی کم از کم اپنے مسلک دا دفاع کر کے انہوں جواب دے دو نا، او کم از کم منے نہ انہوں لا جواب دے کرو نا۔ جے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا دے مطابق دل تو موہ لگی نے ختم اللہ علی قلوبہم، انہیں ٹائم اگر موہ لگی نے جے منتا نہیں کم از کم لا جواب دی ہوئے۔ سنو میرا دعویٰ ہے وفات سوموار والے دن ہے وے، لیکن وفات 12 ربیع الاول شریف دی تاریخ نو نہیں۔ کس طرح؟ سنو توجہ کے نال سنیا جے، مسئلہ یاد رکھو گے؟ بولو یاد رکھو گے مسئلہ؟ اگر کوئی پوچھ لو گے تو جواب دو گے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے ایسے دن وفات ہے، ایسے دن میلاد ہے، کی کریے؟ جواب دو گے؟ سنو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کیتا ماہ ذو الحجہ مبارکہ دی 9 تاریخ نو خطبہ حجۃ الوداع ادا کیتا. آخری حج خطبہ حجۃ الوداع دتا، ارشاد فرمایا ذو الحجہ دی کنی تاریخ نو 9 تاریخ نو. اس تو بعد ذو الحجہ مبارکہ دا چند ختم ہویا، محرم دا شروع ہویا، پھر محرم دا ختم ہویا، سفر دا شروع ہویا، سفر دا چند ختم ہویا تے ربیع الاول دا شروع ہویا. 3 چند ختم ہوئے تے 3 چند شروع ہوئے. جے 3 چند 29 دے لائے جان، ذو الحجہ بھی 29 دا لایا جاوے، محرم بھی 29 دا لایا جاوے، سفر بھی 29 دا لایا جاوے. 3 چند اگر 29 دے لائے جان پھر بھی 12 ربیع الاول شریف سوموار نو نہیں آ سکتی. تے جے 3 چند 30 دے لائے جان، ذو الحجہ بھی محرم بھی سفر بھی 3 چند 30 دے لائے جان تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول دے کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. تے جے 1 چند 29 نہ لایا جاوے، 2 چند 30 دے لائے جان پھر بھی 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. تے جے 2 چند 29 دے لائے جان، 1 چند 30 دا لایا جاوے تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو آ سکتی. محترم سچا تے تو ہوے گا نا جے 12 ربیع الاول شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے خطبہ حجۃ الوداع ادا کرن تو بعد جس مہینے ربیع الاول دے وچ جہے مہینے دے سوموار نو حضور دی وفات ہوئی ہے، اس مہینے دے کسے سوموار نو 12 ربیع الاول شریف ثابت کر کے بکھاؤ. محترم سے تا سچا ہوئے گا نا، محترم دا اعتراض سے تا سچا ہوئے گا جے 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو ثابت کر سکے. ربیع الاول شریف دے پہلے سوموار نو ثابت کرے، دوسرے سوموار نو ثابت کرے، تیسرے سوموار نو ثابت کرے. 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. تسی کسے سال بھی حساب لا کے دیکھ لو، کسے سال بھی تسی حساب لا سکو. کبھی بھی جے جمعہ آوے 9 ذی الحجہ نو، بولو جے جمعہ آوے، جس سال جمعہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کسے سال اتفاق ہو جاوے جمعہ، کدی کدی حج اکبری بھی ہو جاندہ ہے نا، حج اکبری بھی کسی نو نصیب ہو جاندہ ہے نا. جے 9 ذی الحجہ نو جمعہ آ جاوے اسے سال سنو لکھ لو، توجہ دنال سن لو، دل دیا تختیاں جو تے محنت دے یاد دہانی دے کلمہ دنال لکھ لو. کسے سال 9 ذی الحجہ نو جمعہ آوے اس سال تسی دھیان رکھیا جے 12 ربیع الاول شریف جے ربیع الاول دے کسے سوموار نو آ جاوے، سنی جھوٹے تے اعتراض کرنے والے سچے. تے جے جس سال 9 ذی الحجہ نو جمعہ ہوئے اسے سال اگر 12 ربیع الاول شریف ربیع الاول دے کسے سوموار نو نہ آوے تو پھر سمجھ لو باقی سارے فرقے جھوٹے نے، مسلک حق اہل سنت و جماعت سچا ہے. یہ گل یاد رکھنی ہے، یہ گل یاد رکھنی ہے. تے سنیو ساری کمزوری اے وے اسی ادھروں سننے ہاں تے ادھروں کرنے تائیں تے اُتے چڑھتے جاندے نے. انہاں دے چھوٹے جے بچے نے ایک گل رٹی ہوندی ہے پورے فیض عالم ٹون نوں نے اگے لایا ہوندا تے ساڈے اگے کوئی مسئلہ پوچھ لوے نا اسی جی جوید القادری صاحب کولوں پوچھ کے دساں گے، اسی مولانا نواز صاحب دے کولوں پوچھ کے دساں گے، اسی اپنے فلانے مولوی صاحب کولوں. پہلے نمبر تے تہاڈی کمزوری یہ ہے کہ تسی اپنے سنی علماء دے کول نہیں بیندے. جمعہ پڑھن واسطے اس وقت آؤندے جدوں بالکل کام کرنے دے آیا ہوندا، پہلا نہیں آندے تاکہ کوئی گل نہ سننی پی جائے. سپیکراں دے اگے بڑی پابندی لگی ہوئی ہے. ہاں پھر ہور سنو انہاں دے وس وچ ہوے نا یہ آندے نے سانوں جمعہ پڑھیا پڑھایا مل جائے.
بس تھالی چ پیا ہوے آدھے سال سانوں مل جائے لئیے تو راہ پیے آدھے نے سب تو بعد میں تو جانے سب تو پہلا آن لگیا نہیں شرطیں لائیاں ہوں کہڑا مسیطیں پہلا جانا ہے تو جدو فرق پڑ جائے نا پھر کہڑا مسیطوں باہر پہلا نکلتا ہے اللہ دی بندیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پا کے منافق مسجد وچ اس طرح میں جس طرح پرندہ پنجرے وچ ہوندا منافق مسجد وچ جُتی اپنی پر بھاگ جاندے نے نا میں جُتی تھوڑی گل بات سن لئی منافق مسجد وچ اس طرح میں جس طرح پرندہ پنجرے میں حضور دی حدیث پا کے مومن مسلمان مسجد وچ اس طرح میں جس طرح مچھی پانی وچ ہوندی ہے بولو مچھی پانی وچ ہوندی ہے اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سے پا کے من رآنی فقد من رآنی فی المنام فقد رآ الحق حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا اونوں تعبیراں پوچھن دی لوڑ نہیں اونے مینوں ویکھیا ہے بولو اونے مینوں ویکھیا وے تے تسی بھی سو لگیا دعا کریا کرو کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یار لا کدے وچ خواب دے ہووے نظارہ یار لا چمک جاوے میری قسمت دا تارا یار اور میں اس نصیب بندے دا دیوانے مستانے دا ذکر سننا وا جنوں خواب وچ بسوہا دا چہرہ نظر آیا بلے دے زلفاں نظر آئیاں حامیم دے کنڈل نظر آئے یاسین دے سر دیاں لڑیاں نظر آئیاں صاحب تذکرۃ الواعظین اپنی کتاب تذکرۃ الواعظین کے اندر ایک بزرگ دا واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں بزرگاں دا نام سی حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد عشاء دی نماز ادا کرن تو عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد اپنے جسم دے نال خوشبو لاندے نے مصلا وچھاوندے نے مدینہ پاک ول منہ کردے نے اے سیدھا خانہ کعبہ شریف نکر وچ مدینہ منور آئے مدینہ پاک ول منہ کر کے بیٹھ جاندے نے یہ گل بات کرن تو پہلے میں ایک گل بات کرنا چاہنا وا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کلیات امدادیہ دے جذب القلوب حصے وچ لکھیا ہوئے کسی نے پوچھیا حاجی صاحب اگر کوئی خواب وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کرنا چاہے وہ کی عمل کرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہندے نے میں کہنا وا انہوں کی کرنا چاہیے وے عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد کی کرے مدینہ پاک وال منہ کر کے بیٹھ جاوے سجے پاسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کھبے پاسے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پھر دے اوتے ضربہ لاوے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اس دے اوتے ضربہ لاوے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ دے اوتے ضربہ لاوے سجے پاسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کھبے پاسے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پھر دے اوتے کی ضربہ لاوے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ایک رات بھی پڑھے دوسری رات بھی پڑھے تیسری رات بھی پڑھے چوتھی رات بھی پڑھے ہفتہ مہینہ سال 2 سال 4 سال جنی دیر تک وہ زندگی ہے زندگی دی آخری رات تک پڑھن دی نیت کر لوے میں روزانہ پڑھنا وے روزانہ عمل کر کے سونا وے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کیا دینے انہوں کدی نہ کدی خواب دیدار مصطفیٰ ہو ہی جاوے گا کبھی نہ کبھی خواب حضور کا دیدار ہو جائے گا حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے میں میں اپنے روٹین کے مطابق اپنے معمول کے مطابق عشاء کی نماز ادا کر کے مدینہ پاک وال منہ کر کے درود و سلام پڑھتا سو گیا درود و سلام پڑھتا بولو میں درود و سلام پڑھتا میں سو جاؤں یا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا کہتے کہتے شاعر دا تخیل پتہ کی ہے تسی نہیں گل سمجھے تو سون لگیا ذکر مصطفیٰ کر لو تے اٹھ کے درود پاک ایک چیز ظاہری ہے شاعر اپنی حقیقت اور اپنا تخیل پیش کرتا ہے وہ کہندا وے جس وقت میں مرا تے ذکر مصطفیٰ کردا مرا تے اپنی قبر وچ اٹھا
تے نبی پاک نے سلام تے درود و سلام پڑھدا پڑھدا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں خواب میں گیا میرے سر دیا اکھاں بند ہو گئیاں دل دیا اکھاں کھل گئیاں میں خواب میں کیا نورانی ماحول نوری سمائے صحابہ کرام بیٹھے نے تابعین بھی بیٹھے نے تبع تابعین بھی بیٹھے نے بزرگان دین سے اولیاء کاملین حضور کے دیوانے مستانے شمع نبوت کے پروانے بیٹھے ہوئے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نورانی منبر دے کے جلوہ فروز نے ایک بندہ اٹھیا حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ میرا مسئلہ ہے ایدا کی جواب ہے حضور نے جواب ارشاد فرمایا تے دوجا بندہ اٹھیا حضور میرا بھی ایک مسئلہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے او دے مسئلے دا بھی جواب ارشاد فرمایا ایک بعد دیگرے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کئی احباب اٹھے یا رسول اللہ میرا اے مسئلہ ہے یا رسول اللہ میرا اے مسئلہ ہے ایدا کی جواب ہے حضور سارے دے سوالاں دے جواب ارشاد فرماؤندے نے پئے حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے موقع نو غنیمت سمجھدے ہوئے میں بھی دست بستہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بھی ایک مسئلہ ہے آپ نے فرمایا تیرا کی مسئلہ ہے حضرت ابن نعمان فرماؤندے نے میرا مسئلہ ہے یا رسول اللہ جب ربیع الاول شہید کا مہینہ ہوندا ہے دن رات صبح شام دن رات ہر ویلے کتنے نہ کتنے ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے گھراں وچ مسجداں وچ مدرسیاں وچ چوکاں وچ بازاراں وچ بستی بستی کریا چاہیا نگر نگر شہر شہر تھان تھان دے ہوتے یا رسول اللہ تہاڈا میلاد منایا جاندا ہے کوئی جائز کہندا ہے کوئی ناجائز کہندا ہے کوئی حرام کہندا ہے کوئی حلال کہندا ہے کوئی کفر کہندا ہے کوئی اسلام کہندا ہے کوئی شرک کہندا ہے کوئی ایمان کہندا ہے کوئی فضول خرچی کہندا ہے کوئی عبادت سمجھدا ہے یا رسول اللہ تسی صاحبے میلاد ہو اسی ارشاد فرما تہاڈے میلاد دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اسی ہور کسے کولوں مسئلہ نہیں پوچھدے اسی ہور کسے کولوں مسئلہ نہیں پوچھدے اور کسی کو فیصلہ نہیں کرانے یا رسول اللہ تسی صاحب میلاد ہو تہاڈے کولوں فیصلہ کراؤنے ہاں تہاڈے میلاد دے بارے کی خیال تے کی ارشاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن نعمان من فرح بنا فرحنا بہی اے ابن نعمان جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے جنوں ساڈی خوشی ہے بولو سانوں جنوں ساڈی خوشی ہے بولو سانوں او دی خوشی ہے جنوں ساڈے آؤ دی خوشی ہے سانوں او دے محفل سجاؤ دی خوشی ہے جڑا ساڈے آؤ دے تے خوش ہوے گا میں اونوں قیامت والے دن خوش کر دواں گا او دی شفاعت کر کے اونوں جنت وچ داخل کرا دواں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں ساڈے آؤ دی خوشی ہے سانوں او دے محفل سجاؤ دی خوشی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجائے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے سال تو لے کے ہون تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یار غار دا فرمان سنیا بھی جا رہا تے سنایا بھی جا رہا لکھیا کنے وے حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کدوں ہوئے نے اج تو تقریباً 500 سال پہلا کنا عرصہ پہلے ہوئے نے اج تو 500 سال 5 صدیاں پہلے اے بزرگ ہوئے نے تو ہوئے کتنے نے مکہ المکرمہ دے وچ تے کردے کی سن خانے کعبے وچ نمازاں پڑھاندے سن
درس قرآن دے سن، درس حدیث دے سن، خطبہ جمعہ ارشاد فرماؤندے سن۔ 34 سال تک انہاں دا حرم شریف وچ خانہ کعبے وچ فتوی چلدا رہا ہے۔ کتھے؟ خانہ کعبے دے وچ کی چلدا رہا؟ فتوی۔ معمولی شخصیت نہیں، میں گل مکے دی کرنا وا پیا جی، اوتھے میلاد نہیں منایا جاندا، میں کہ جتھے اج نہیں منایا جاندا ایتھے سب کچھ ہوندا سی۔ ایسے مکے دیا گلیاں بہارا چ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان دے چرچے ہوندے سن۔ کی ہویا؟ اج پابندیاں لگی ہوئی نے، ایسے ہی سب کچھ ہوندا سی۔ 500 سال پہلے خانے کعبے دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد ہوندا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لکھن والے کون ہیں؟ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعمت کبریٰ کتاب دا نام ہے تے لکھ دے کی نے؟ من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق فرماؤندے نے جڑا میرے نبی دے میلاد دے اوتے 1 درہم خرچ کردا ہے، کان رفیقی فی الجنہ، او جنت میں میرا ساتھی بن جاوے گا۔ عمر فاروق اعظم دا فرمان 1400 سال پہلے عمر فاروق دا فرمان جی زبان وچوں حق نہیں کردا ہے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تے کہنا سنیو، اے بیان اگر تسی موبائلاں وچ ریکارڈ کر کے کسی نوں سنا دو، ہو سکدا ہے کسی دے دل دی کایا پلٹ جاوے۔ گلا میں کچیاں نہیں پیا کردا، جھوٹیاں نہیں کردیا، کھوکھڑیاں نہیں کردا پیا، میں گلاں کرنا وا پیا 1400 سال پہلے اس وقت دیاں گلاں پیا کرنا وا۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ عمر فاروق نے فرمایا جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا ادب کردا ہے گویا کہ اسلام نو زندہ کردا ہے۔ قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شاہد فی بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی فرماؤندے نے جن نے میرے نبی دے میلاد دے اوتے 1 درہم خرچ کیتا گویا کہ سمجھے میدان بدر وچ حاضر ہویا، میدان حنین وچ حاضر ہویا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں بدر دے مجاہداں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا، حنین دے مجاہداں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا خرج من الدنیا الا بالایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماؤندے نے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا ادب و احترام کردا ہے او دنیا تو جاوے گا ایمان دی سلامتی دے نال جاوے گا، اودا ایمان سلامت ہوے گا۔ وہ لوگ خدا شاہدی قسمت کیسے کر ذوق سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تہاڈا عشق سلامت رکھے۔ اس موضوع کو اگے بڑھایا جا سکتا ہے لیکن میں کہنا وا سردی زیادہ ہوئے کتنے زیادہ ہی ٹھنڈ نہ لگ جائے تے ایتھے ہی بس کرنے اگوں پھر کس لئے موقع ملیا انشاءاللہ تعالیٰ ایتھوں گل ٹور کے پھر اگے لے کے جاواں گے۔
اللہ پاک صاحب خانہ بانی محفل جناب عبدالستار صاحب، جناب گلزار صاحب نو اور دیگر احباب جڑے محفل پاک وچ حاضر ہوئے نے، خدا تعالی محفل سجان والیاں نو، محفل وچ آن والیاں نو دوواں جہاناں وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس کے آنے سے دونوں، جس کے آنے سے روشن جہاں ہو گئی، جس کے آنے سے روشن جہاں ہو گئی، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ پھول ہنسنے لگے، کھلے اٹھی ہر کلی، رشک جنت بنی آمنہ کی گلی، گود میں کے جس کو حلیمہ چلی، اس رسالت کی دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ساری دنیا کا مشکل کوشا آ گیا، سبحان اللہ، ساری دنیا کا مشکل کوشا آ گیا، اکو مرحبا، اکو مرحبا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، عربی کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، بابا کی آمد، ساری دنیا کا مشکل کوشا آ گیا، بے سہاروں کا حاجت روا آ گیا، بے سہاروں کا حاجت روا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمنہ تیری قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہے ہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، السلام اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔
تمام حضرات اپنے اپنے دلوں کے اتنے توجہ رکھ کے اور دل دے اتنے سبز رنگ دا اسم اللہ لکھیا ہویا تصور کر کے چند منٹ اکھاں بند کر کے اپنی قبر دا جڑا نیرا وے نا تاریکی تصور کر کے کہ اس طرح جدوں اکھاں بند کیتیاں جان نا تے کوئی چیز نظر نہیں آندی، نیرا ہی نیرا ہوندا ہے. او قبر دی تاریکی دا تصور کر کے اکھاں بند کر کے دل دے تے تصور کر کے چند منٹ ذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات فاتحہ شریف پڑھیں، ایک مرتبہ کل شریف سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھو. اول آخر درود پاک. الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی بحق محمد رسول دعا گناہگاروں کی کرنا قبول. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب پاک صاحب اللہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاح کے وسیلہ جلہ سے ہماری اس حاضری کو قبول منظور فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی یہ سالانہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے اہل خانہ کی طرف سے. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ پاک محفل پاک سے جانے والوں کو، محفل پاک میں آنے والوں کو دونوں جہانوں کی اس طور کامیابیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک یہ ختم پاک، تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کے میلاد شریف کا بیان جو سنایا گیا اور سنا گیا، یا اللہ پاک درود و سلام یہ کلمہ کلام حاضر تعام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے حامیم کے کنڈلوں والے
غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، جناب آمنہ کے لال، حضرت فاطمہ الزہرا کے باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، کرمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشائخ، اہل خانہ، اہل مجلس، اہل محلہ، اہل علاقہ کے جتنے بھی افراد وفات پا چکے ہیں، امت مصطفیٰ کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بانی محفل صاحب خانہ جناب عبدالستار صاحب قادری اور جناب گلزار احمد صاحب، یا اللہ پاک دیگر ان کے دوست احباب، صاحبزادگان، اہل خانہ نے جو اہتمام انتظام کیا، یا پروردگار عالم ان کو اس کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرما، ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ سے احتیاج عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما، ہمیں مات دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر سب کو بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے گھر میں حضور کے میلاد شریف کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کو حضور کے میلاد شریف کے فیض و برکات سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم دکھیوں کے دکھ دور فرما، سب کو دنیا اور آخرت کا ہر سکھ نصیب فرما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی حاضری نصیب فرما، خانے کعبے کا حج نصیب فرما، سب کی جوڑیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، یا پروردگار عالم دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اہل سنت و جماعت کا غلبہ اور چرچا فرما، ہمیں اپنے دین، ایمان، مسلک و مذہب پر استقامت نصیب فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللهم افتح علینا وانصرنا بالنبیک المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وہ بند کر دو۔ بھیا جوتے اپنے اپنے پا کے جاؤ، شانی ٹھیک ہے، چھاپ نہیں پا درمیان سے کر دو پسند۔ السلام علیکم ستے پاسوں لائی دی پٹھے پاسوں سلام نہیں لائی دی تیریاں پیڑیاں جو ہی پرانیاں جی آتا نا دیر بڑی ہو گئی ہوں جانا تھوڑی بڑی لاؤ ایسے آؤ ایسے آؤ ایسے آ جاؤ ایسے آؤ ایسے آؤ بچوں کی لاؤ تھوڑا جا میرا پیچھا نہیں کر دیں ایسے ہو جائے ایس پاس ہو جی بس ٹھیک ہے میرے کو پورا گھنٹہ لگ گیا بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کر دو بسم اللہ الرحمن آج زاہد نہیں آیا زاہد نہیں آیا کیوں انہوں نے سنا سی تو محفل اگے کرو پھر اسی آواں گے میں کہ محفل اگے نہیں ہو سکتی تھی آؤ یا نہ
ਉਹ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਥੋੜੀ ठीक आ जाएगा ना शायद मालूम उथे पड़ी ना याद की कराना सानू ना याद होए फिर पिछे नमाज थे आगे पढ़ ली ना बड़ी याद करा दी अतीक ने नाद पाए बड़ी सोहनी पड़ी हाँ जी कोई दुआ कर दिया करो तुझे वफा कर दिया करो सारी वफा करी नहीं ना तीरे माजरा बहुत कम करी है फिर वो पीछे बैठा मुंडा कौन हाँ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ अल्लाह पाक इन्होंने और ही मदद दे हाँ जी अल्लाह कामयाबियां देवे जी अल्लाह का पढ़ो भी सब का होगा अच्छा अगर ये मैं बालों में होगा मां नहीं भाई सारी हो ले मां भाई अब मुकदम दो मोगे पासे देखी बढ़ गई है मैं बहुत बार थले पिंड चांदनियां हो चांदनियां अगे भी ना हर साल मिला से काफी डंगर सेवा करते हैं अच्छा इस बार उन्होंने कीते ने 313 डंगर हाँ जी वाह बड़ी गल है मन वाले बड़े दूर तक आ गई कम से कम 100 रुपया लगता है साल में जी भाई सासी कितना ही बैठे जी मैं कुदरत से गया हूं वो काम से जानवर किहड़े छोटे के बड़े बड़े जानवर जी ते एहो जी गल मेरे कीते ने वाह बकरे वाह वाह 313 313 ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪਕਾਇਆ ਇੱਕ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਹਾਂਜੀ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ बड़ा ना वो बंदा मंगना वाला ये तो बड़ा खर्चा ले आओ जी हो क्या बात है यानी कि हर साल किसी बार जगह गया वो ना गया तो कौन हो केंद्र गया मैं क्यों ने ऐसा ये बता रहे हैं हर साल ना मिला के किना पिंड दा चांदनियां 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 होई चांदनियां मोड़े मना बाद मेना बात थले उदा मोड़े मना बाद कोल हां जी थोड़ा जानदा इतफाक होया मैं पिछले साल गया था मिला जी दो दूसरे तीसरे दिन गया उस बंदे को दम ही कर रहा है राजपूत है चौधरी आदमी दम जंग कर रहा मैं से गया बोला डेरा ठीक ठाक एसपीडीएस सारे बंदा तुझे गल दुनिया का मन्नन दे देखो